اب دیکھیے اس لوگ کیا کہیں گے کہ اصول پر چلنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کا ضمیر مر جاتا ہے۔ دیکھیے ضمیر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ضمیر انفرادی انڈیویجول پرسنل، اور ایک ضمیر ہوتا ہے اجتماعی سوشل کانشنس کلیکٹیو کانشنس۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اپنے گھر کو بے حد صاف رکھتے ہیں، یہ آپ کا انفرادی ضمیر ہے، لیکن جب وہ گلی کے اندر کوئی گٹر پھٹ پڑتا ہے تو پھر وہاں سے ہر شخص گزر رہا ہے، بدبو کا عادی ہو چکا ہے، مکھیوں مچھروں کا عادی ہو چکا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہر شخص برداشت کر رہا ہے، آپ کو بھی برداشت کرنا ہے، اجتماعی ضمیر مر جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کے محلے میں شراب خانہ، جوا خانہ یا سود کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، آپ ذاتی طور پر نفرت کرتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، لیکن روک نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی جو گزر رہا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے اس کو۔ اس وجہ سے یہ جو اجتماعی ضمیر مر جاتا ہے، اس کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی ضمیر کو مرنے سے روکنے کے لیے فرمایا کہ اوصیکم بالخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اجتماعیت اختیار کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اگر اجتماعیت اختیار کرو گے تو تم جا کے ہر آدمی سے تم بات کر سکو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہر برائی انسٹیٹیوشنلائز ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو میکانزم ہے برائی کا، یہ جب لوگ کیا کہیں گے ایک میکانزم میں جب آ جائے گا تو یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گا۔ آپ قرآن و حدیث کے مطابق کوئی حق بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے گا کہ تم عالم نہیں ہو، تم تو ٹائی سوٹ والے ہو، تم تو کالج اور یونیورسٹی والے ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور اگر آپ نے اپنا پولیٹیکل کچھ فیصلہ کرنا چاہا، کچھ انقلاب لانا چاہا، تو پولیٹیشنز کا اپنا مافیا موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں خطبوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں درگاہوں پہ ہمارے اولیاء اکرام، اولیاء اللہ کی آپ ہسٹری پڑھیے، دین اسلام پھیلانے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، لیکن وہ ہسٹری پوری دفن کر کے ان کے کرامات کی جو کمرشل طور پر یوز ہو رہی ہیں، ہر شخص جانتا ہے، کیونکہ انسان غلام پیدا ہوا ہے، ذہنی طور پر غلام۔ وہ کسی نہ کسی گرو، کسی نہ کسی لیڈر، کسی نہ کسی برہمن، کسی نہ کسی مذہبی اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے۔ جیسے ان کے پاس منوواد ہے، برہمنزم ہے، اور منوسمرتی وغیرہ ہے، اس کے آگے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ معطل ہو جاتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے پاس بھی یہ امامت کے فلسفے، خلافت کے فلسفے، ولایت کے فلسفے، اس میں انسانوں کے دماغ کو ٹوٹل موف کر کے ان کو ایسا غلام بنایا جاتا ہے، وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے کچھ بھی، جس کی وجہ سے اصل جو دین تھا وہ دین ختم ہو کے کوئی اور دین سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کہہ نہیں سکتے، کہنا نہیں چاہتے آپ، کیوں؟ وہ بھی ایک مافیا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس زنجیر سے باہر نکلیے، اس مت سے باہر نکلیے، اس خوف سے باہر نکلیے، ایک آزادی، ایک نشاط ثانیہ، ایک لیڈرشپ آپ کے قدموں میں آنے کے لیے تیار ہے۔